English 10th class MCQs Objective Lecture Number 2. آج کے ویڈیو میں ہم ایسے سمپل سینٹنسز کے بارے میں پڑھیں گے جن میں انگلش ورب کی دوسری فارم آتی ہے. اگر انگلش فکروں میں in the past, previous month, last summer, yesterday, ago وغیرہ آئے ادھر ورب کی دوسری فارم لگاتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ فقرے میں ضرور آئیں. یہ فقرے بورڈ کے پیپرز میں کئی دفعہ آ چکے ہیں اور بار بار آتے ہیں، لہٰذا ان فقروں کو غور سے پڑھیے. Last summer, we many places. Visit, visited, had visited, have visited. یہاں پر نشانی ہمیں مل گئی ہے لاسٹ سمر، تو یہاں پر ورب کی سیکنڈ فارم لگے گی visited. پچھلے گرمیوں میں ہم نے کئی جگہوں پر سیر کی. She dash to school an hour ago. یہاں پر بھی ago کی نشانی ہمیں مل چکی ہے، تو یہاں بھی ورب کی سیکنڈ فارم لگے گی. یہاں پر ورب کی سیکنڈ فارم ہے went. وہ 1 گھنٹہ پہلے سکول گئی. He dash 20 minutes ago. یہاں پر بھی ورب کی سیکنڈ فارم کیونکہ ago کی نشانی ہمیں مل چکی ہے. left. وہ 20 منٹ پہلے گیا. She dash him back yesterday. یہاں پر yesterday اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں پر سیکنڈ فارم لگائیں گے. sent. S-E-N-T. She sent him back yesterday. I dash this motorbike only a month ago. ago کا لفظ آ چکا ہے تو یہاں پر بھی سیکنڈ فارم. I bought this motorbike only a month ago. میں نے 1 مہینہ پہلے ہی یہ موٹر بائک خریدی. It dash to rain an hour ago. ago کا لفظ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ سیکنڈ فارم لگے گی جو کہ ہے began. It began to rain an hour ago. 1 گھنٹہ پہلے بارش ہونا شروع ہوئی. Did he dash to school an hour ago. یہاں پر بھی ago کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ ورب کی سیکنڈ فارم لگے گی، لیکن یہاں پہ ایک اضافی چیز ہے کہ یہ فقرہ سوالیہ ہے. یاد رکھیے کہ انگلش فقروں میں اگر ڈیڈ جمع فرسٹ فارم استعمال ہوئی ہو تو یہ برابر ہوتا ہے سیکنڈ فارم کے، یعنی ڈیڈ پلس گو از ایکول ٹو وینٹ. یہاں پر بھی ہم سیکنڈ فارم کی بجائے فرسٹ لگائیں گے، یعنی ڈیڈ ہی گو ٹو اسکول این آور اگو. ترجمہ ہم نے ماضی میں ہی کرنا ہے. کیا وہ 1 گھنٹہ پہلے سکول گیا؟ دا قائد اعظم ڈیش ویری ہارڈ ورکڈ. قائد اعظم نے محنت کی بہت سخت. شی ڈیڈ ناٹ سے اینی تھنگ بیفور شی لیفٹ. اس نے جانے سے پہلے کوئی بھی بات نہیں کی. دیکھیے یہاں بھی ڈیڈ جمع فرسٹ فارم سے، ڈیڈ پلس سے از اکول ٹو سیکنڈ فارم، یعنی ترجمہ ہم نے اس فقرے کا یوں ہی کرنا ہے کہ گویا یہاں پہ سیکنڈ فارم استعمال ہوئی ہے تو ترجمہ ہم ماضی میں ہی کریں گے اس کا. اس نے کچھ نہیں کہا اس سے پہلے کہ وہ چلی گئی. He dash me in the past. He helped me in the past. In the past ماضی میں ماضی کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ سیکنڈ فارم ہی لگائیں گے ہم helped. اس نے میری مدد کی. I dash the prize previous month. پچھلے مہینے، کیونکہ ماضی کا ذکر ہے یہاں پر بھی سیکنڈ فارم. I received the prize previous month. میں نے پچھلے مہینے انعام وصول کیا. He dash to school on my request. He went to school on my request. Did he dash the car. انگلش کے فکروں میں جب بھی ڈیڈ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ہمیشہ فرسٹ فارم لگانی ہے. ترجمہ آپ نے یوں ہی کرنا ہے کہ گویا وہاں پہ سیکنڈ فارم لگی ہوئی ہے.
Did he drive the car? کیا اس نے کار کی ڈرائیونگ کی؟ They dash their lunch at 4 p.m. yesterday. یہاں پہ yesterday کی نشانی آ چکی ہے تو سیکنڈ فارم لگائیں گے. They had سیکنڈ فارم ہے has اور have کی. They had their lunch at 4 p.m. yesterday. کل یعنی گزرے ہوئے کل میں انہوں نے 4 بجے اپنا لنچ کیا. Our teachers dash us when we were young. جب ہم جوان تھے یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی سیکنڈ فارم اب لگائیں گے. Our teachers helped us. ہمارے اساتذہ کرام ہماری مدد کرتے تھے جب ہم جوان تھے یا چھوٹے تھے.